اور اس پہ آتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے دونوں باتیں سمجھیں، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر اور آمن وعملوا الصالحات۔ اب گویا اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں اللہ رب العزت نے چار باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 آمنو، نمبر 2 عامل الصالحات، نمبر 3 تواصو بالحق اور نمبر 4 تواصو بالصبر۔ ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو علماء اور غیر علماء دونوں کے لیے ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں جو غیر علماء کے نہیں، صرف علماء کے لیے۔ آمنو صحیح عقیدہ، عامل الصالحات مسنون عمل، یہ علماء اور غیر علماء دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، اس کا جو میں نے معنی کیا وہ سمجھیں تو پھر آپ فیصلہ کریں گے یہ علماء کے لیے غیر علماء کے لیے۔ عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اور اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ شبہات کی اصلاح کا نام تواصو بالحق اور خواہشات کی اصلاح کا نام تواصو بالصبر۔ اب شبہات کا ازالہ عوام نہیں کر سکتی، علماء کریں گے۔ خواہشات کی اصلاح غیر عالم نہیں کر سکتا، علماء کریں گے۔ تو معلوم ہوا آمن و عامل الصالحات یہ علماء اور عوام دونوں کی ضرورت ہے، اور شبہات کی کا اصلاح تواصو بالحق اور خواہشات کی اصلاح تواصو بالصبر۔ شبہات کی اصلاح تواصو بالحق اور خواہشات کی اصلاح تواصو بالصبر، یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اب آپ بتائیں یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ جن علماء نے شبہات کا اصلاح کرنی، شبہات کی اصلاح کرنی ہے، تو خود علماء شبہات کے اندر ہوں۔ جن نے عقائد میں آنے والے شک کو دفع کرنا ہے، ان کو خود ہی عقائد کے اندر شک ہو، ان کو خود شبہات ہوں، عوام کی اصلاح کیسے کریں؟ تو ہمارے ہاں یہ جو تخصص ہے، اس کی بنیادی جو ضرورت ہے، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بنیادی جو مقصد ہے، بنیادی مقصد اس کا یہ ہے یہاں پر آنے والے علماء وہ عقائد پڑھیں، مسنون اعمال پڑھیں، عقائد اپنائیں، مسنون اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، اور شبہات کی اصلاح کر کے امت کے سامنے نکھار کر عقائد کو پیش کریں۔ اسی طرح جو ہمارے مسائل فقہ ہیں ان پر جو اعتراضات ہیں ان کو دلائل کے ساتھ رفع کریں، بس یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ آپ اس کا اہتمام کرو گے نا بھی انشاءاللہ۔ اس پر آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے کو کھپانا بھی پڑے گا، کچھ آپ کو مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن سب برداشت کر لیں انشاءاللہ۔ ایک آدھ سال آپ نے مشکل میں گزار لیا تو زندگی بھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ کتنا ہوا ہے۔